ایئر کوالٹی انڈیکس میں مزید خرابی، مانچسٹر آف پاکستان آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر ویزول کے مطابق انڈیکس 432 پوائنٹس ریکارڈ، انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک، فضا میں معلق ذرات آنکھوں، گلے اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ۔ 18,000 میں 5 بٹا مالکان کی پکڑ، آلودگی پھیلانے پر بھاری جرمانے۔ سردی کی آمد پر گیس بحران قابو پانے کے لیے محکمہ سوئی گیس کا انوکھا فیصلہ، نئے کنیکشن اور ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا غیر معینہ مدت کے لیے بند، واجبات کی عدم ادائیگی یا منقطع کنیکشن بھی دوبارہ نہیں لگ سکیں گے۔ سوتر منڈی میں مہنگائی کا طوفان، دھاگے کی قیمت مزید 1300 روپے بڑھا دی گئی، کاٹن کا بیگ 15,000 سے 16,300 روپے کا ہو گیا۔ دھاگے کی قیمتیں بڑھنے سے مزدوروں کا روزگار خطرے میں، گودام کپڑے سے بھرے پڑے ہیں مگر کوئی خریدار نہیں، کاروبار تباہ ہو چکا، کپڑا مارکیٹوں میں بھی ہو کا عالم۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی FCCI کیسر شمس گچا نے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگی کھاد مزید مہنگی، بیچنے والے ڈیلرز کی پکڑ دھکڑ، ڈچکوٹ میں 10 ڈیلر گرفتار، 15 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ فیصل آباد میں ذخیرہ یوریا اور DAP کے 1000 تھیلے پکڑے گئے۔ چنیوٹ میں زائد قیمت پر کھاد بیچنے پر 2 ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج، احمد پور سیال کے ڈیلرز کو فلیکسز نمایاں جگہ لگانے کی ہدایات جاری۔ جنگ میں اسسٹنٹ کمشنر عمران جعفر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین کی بڑی کارروائی، 3 گوداموں سے 1 لاکھ کے قریب کھاد کی بوریاں برآمد، انتظامیہ نے کھاد قبضے میں لے کر مالکان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ جنگ میں چینی کی سبسڈائز دکانوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ، رجسٹرڈ دکانوں کی تعداد 659 سے بڑھ کر دگنی ہو گئی، گودام سے ریٹیلر تک فروخت کی مانیٹرنگ ہوگی، ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کی ہدایات۔ فیصل آباد میں احساس راشن کے لیے رجسٹریشن جاری، نیشنل بینک آف پاکستان نے کریانہ سٹورز مالکان کے اکاؤنٹ کھولنا شروع کر دیے۔ ہر ماہ آٹا، دال اور گھی کی خریداری پر فی خاندان 1000 روپے رعایت دی جائے گی۔ فیصل آباد سے دبئی کے لیے PIA آپریشن بحال، 22 نومبر سے ہفتے میں 2 فلائٹس فیصل آباد سے دبئی روانہ ہوں گی اور 2 ہی فلائٹس دبئی سے پاکستان آئیں گی۔ کورونا کے باعث فیصل آباد سے دبئی کی فلائٹس معطل تھیں۔ ٹرک آنرز اینڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی سرگودا روڈ چنیوٹ پر بیٹھک، چودھری بابر ڈوڈا، عارف گجر اور اکرم گجر سمیت دیگر کی شرکت، بڑھتی ڈکیتیوں پر تحفظات، ٹول پلازہ پر 2 روزہ بندش ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹوبہ میں بڑھتے ٹریفک حادثات کی روک تھام کیسے ہو، ضلعی انتظامیہ نے سر جوڑ لیے، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس، RTA سیکرٹری اقصیٰ غفور سمیت دیگر افسران شریک، شاہراہوں پر بورڈ نصب کرنے کی ہدایت، ہسپتالوں کے اطراف بھی سپیڈ بریکر بنائے جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن فیصل آباد کے پل خستہ حال، مسافروں کی زندگیاں داؤ پر، کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ رونما ہونے کا ڈر، ٹوبہ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم کی توسیع کی منظوری دے دی گئی، پلیٹ فارم کی لمبائی 200 سے بڑھ کر 400 فٹ کی جائے۔ چنیوٹ کی شاہراہوں کا اللہ ہی حافظ، اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، فیصل آباد روڈ اور پنڈی بھٹیاں روڈ کا منصوبہ فائلوں میں دب گیا، MPA الیاس چنیوٹی سمیت دیگر تنظیموں کے رہنما سراپا احتجاج، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا۔ چنیوٹ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں 6 بڑی انتظامی اسامیاں عرصہ دراز سے خالی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز جنرل ریونیو اور فائنانس اینڈ پلاننگ کے سیٹ خالی، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر اور DO وائلڈ لائف کی بھی تعیناتی نہ ہو سکی، انتظامیہ امور بری طرح متاثر۔
عدالت عظمیٰ میں FTA سے فیصلاباد ماسٹر پلان کی طلبی کا معاملہ، DG کے کمشنر اور سیکرٹری ہاؤسنگ کو لکھے گئے خط میں اہم انکشافات۔ FTA کے سابق افسران نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، سرکاری محکموں کی تجاویز بھی ماسٹر پلاننگ میں نظر انداز کی گئی۔ DG مراسلے میں عوامی نمائندوں اور ماہرین سے مشاورت نہ کرنے کا بھی انکشاف۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام فیصل آباد 6 یونیورسٹیاں بھی دوڑ میں، GC یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف فیصل آباد، میڈیکل یونیورسٹی، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی شامل۔ 45,000 سے کم آمدن گھرانے کے طلباء وظائف کے لیے اہل۔ 30 نومبر تک رجسٹریشن لازم۔ 50% کوٹا خواتین، 2% معذور افراد کے لیے مختص۔ گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ڈاکٹر روبینہ کی بطور وائس چانسلر تعیناتی درست قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار خانزادی فاطمہ کھٹک کی درخواست خارج کر دی۔ پارلیمانی سیکرٹری کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی کی ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد عباس جویا سے ملاقات۔ جنگ میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال، ڈیڈ لائن پورا کرنے کا عزم کیا۔ MNA ریاض فتیانہ کی فتیانہ ہاؤس کمالیہ میں کھلی کچہری، حلقہ عوام کی بڑی تعداد نے اپنے مسائل بتائے، رکن اسمبلی نے حل کی یقین دہانی کرائی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ووٹرز کی تصدیق کی تیاری۔ فیصل آباد میں 3,000 سے زائد ٹیمیں گھر گھر جا کر 50 لاکھ ووٹرز کی تصدیق کریں گی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی میڈیا نمائندگان کو مہم پر بریفنگ۔ اساتذہ کی ووٹرز لسٹوں کی تصدیق کے لیے ڈیوٹیوں کا معاملہ، سکول اوقات میں ریلیف دیا جائے، 12 سے 1 بجے تک چھٹی دلوائی جائے۔ اسکول سربراہان نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو تحریری درخواست دے دی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سوشل ویلفیئر کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، ایگزیکٹو ممبر چودھری اظہر اور چیئرمین کمیٹی بلال قدوس کی شرکت۔ بولے، چیمبر کاروبار کے ساتھ ویلفیئر کی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید کا تحصیل لالیہ کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ AC وقار اکبر چیمہ کے ہمراہ فیلڈ میں ڈیجیٹل گرداوری کو چیک کیا، تعلیمی اداروں میں خسرہ اور روبیلا مہم کا بھی جائزہ لیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری کا الائٹ ہسپتال کا دورہ۔ MS ڈاکٹر ارشد علی چیمہ سے انتظامات پر بریفنگ لی، ڈاکٹروں کو شعبہ بیرونی مریضہ میں شام 4 بجے تک ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی۔ جنگ میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ DHQ ہسپتال کی OPD آنکھوں کی مریضوں کی 8% تعداد آشوب چشم میں مبتلا۔ ڈاکٹر سے مرض سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کا عزم، احمد پور سیال میں آگاہی واک، محکمہ زراعت توسیع اور زرعی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی شرکت۔ سینئر پروفیسر ڈاکٹر عارف جلال نے جنگ میں مہم کا جائزہ لیا۔ دار ارقم اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن چنیوٹ میں تقریب تقسیم انعامات، سالانہ امتحانات کی پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹر ملک ارشد سمیت اساتذہ اور والدین کی شرکت۔ اسکولوں میں دار ارقم کو قابل تحسین قرار دیا۔ گورنمنٹ گرلز کالج کارخانہ بازار فیصل آباد میں نیب کی زیر اہتمام اینٹی کرپشن آگاہی تقریب، ڈپٹی ڈائریکٹر نیب مس عطیہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز چودھری امداد اللہ سمیت دیگر کی شرکت۔ اور لائل پور انٹرلوپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچز بورا والے گراؤنڈ میں جاری، گلیڈیٹرز نے وولز کو 6 رن سے شکست دے دی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنامنٹ سے گیمز میں بہتری آتی ہے۔